الحمد یا اللہ وعلیک الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شافع مذنبہ کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوش بزم جنت جناب پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا دھیان چھا کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیما اکبر آبادی نے ایک شعر کہا ہے، پورا کلام ہے اس کا اور عزیز میاں نے اس کو پڑھا بھی ہے کہیں۔ اس میں اس کا ایک شعر ہے کہ دنیا ہے خواب حاصل دنیا خیال ہے، دنیا ہے خواب حاصل دنیا خیال ہے، انسان خواب دیکھ رہا ہے خیال میں۔ دنیا ہے خواب حاصل دنیا خیال ہے، انسان خواب دیکھ رہا ہے خیال میں، ہے نا؟ بات دراصل یہ ہے کہ جمع ہونا اہم ہے، بات کرنا اہم ہے، بات سننا اہم ہے، اور دلوں کا آپسی ٹکراؤ اور آپسی میلان اور دلوں کا جوڑ آپسی، یہ اہم ہے۔ تعداد کا تعلق ہے، جہاں تک لاکھوں لوگ ہوں، ہزاروں لوگ ہوں، سینکڑوں لوگ ہوں، یہاں سے وہاں تک بھیڑ لگی ہوئی ہو، ہے نا؟ لیکن صرف زبان ہو، زبانی جمع خرچ ہو، ہاؤ بھاؤ ہو، شور ہو، نعرے ہوں، اور حاصل کچھ نہ ہو، یعنی وہ جو دل ہے آپ کے اندر اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، تو یہ ایک حساب سے بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ ہونا ہے۔ بہت کچھ ہے، سجاوٹ بھی ہے، لوگ بھی ہیں، تعداد بھی ہے اچھی، سسٹم بھی آپ نے بٹھا رکھا ہے، اور استقبال اور ویلکم کے سارے تقاضے بھی آپ پورے کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت کچھ ہے یہ، لیکن پھر بھی اس میں کچھ ہے نہیں۔ اور بہت کچھ نہ ہو لیکن بات دلوں کو بدلنے کے لیے کی جائے اور دلوں کو بدلنے کے لیے سنی جائے۔ نیت کا دونوں طرف سے صاف ہونا ضروری ہے۔ ہماری طرف سے جو بات ہو وہ اس لحاظ سے ہو کہ لوگ ہمیں بڑا صاحب علم سمجھیں، لوگ یہ خیال کر لیں جو سننے آئے ہیں یہ کہ ایسا تو بیان ہی نہیں ہوتا ہے، ایسا ہم نے سنا ہی نہیں ہے، تو یہ نیت جو ہے وہ برکت آنے نہیں دے گی کبھی، کیونکہ اس میں سوائے اپنی بڑائی کے اور کچھ نہیں۔ ایسے ہی سننے والے میں یہ ہو کہ اب جانا تو پڑے گا، کم لوگ ہیں نہیں جائیں گے تو شکل پہچان میں آئے گی کہ فلاں صاحب نہیں تھے، وہ نیت ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس کی برکت نہیں آنی، ہے نا؟ اچھا، اس میں دیکھیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی پہلے ہی لمحے سے صحیح نیت لے کے آئے، ہے نا؟
وہ کیا کہاوت ہے کہ جب آنکھ کھلی تب دن، جب آنکھ کھلی تب سویرا. بھائی اگر صحیح نیت نہ ہو، آ گئے ہیں ہے نا، تو توبہ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. اس لمحے بھی تو نیت ٹھیک ہو سکتی ہے نا. یعنی مان لیجئے کہ ہو سکتا ہے ہمارے دل میں یہ ہو کہ یہ ہم جائیں گے تو لوگ ابھی کھڑے ہو جائیں گے، واہ واہ ہوگی، ہے نا. اب تو بدل سکتی ہے کہ جی نہیں، اب جو لوگوں کو کرنا تھا انہوں نے کر دیا، لیکن جو بات کریں گے اس لیے کریں گے کہ دل صاف ہو، دل بدلے ہمارے، اور جو سنیں گے وہ اس نیت سے سنیں گے کہ دل بدلے ہمارے. تو کیا ہونا ہے پھر اس سے وہ برکت پیدا ہوتی ہے جو بہت کم ہونے کے باوجود بہت زیادہ ہوتی ہے. اصل مقصود دل کا بدلنا ہے نا. اب یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے حساب سے میں بات کرنے جاؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، ورنہ حقیقت یہ ہے اگر آپ غور کریں، ٹیکنالوجی کبھی ٹرسٹ نہیں کرتی. ٹیکنالوجی کبھی ٹرسٹ نہیں کرتی. یعنی ہمارے زمانے میں کہتے ہیں کہ ہمارا زمانہ بڑا سیکیور زمانہ ہے، پرائیویسی اور سیکیورٹی کے لحاظ سے دنیا بہت آگے چل رہی ہے نا. پہلے بہت ساری چیزیں جہاں دھاندلی اور دو نمبری کی پاسبلٹیز تھی، امکان تھا، اب وہ راستے بند ہو گئے ہیں کہتے ہیں، ہے نا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ٹیکنالوجی ٹرسٹ نہیں کرتی کبھی بھی، کس پر؟ کسی بھی انسان پر. یعنی جیسے ایک انسان کا ایک مزاج ہے نا، بھائی ایک انسان کی بناوٹ ہے، اس کا ایک مزاج ہے، سوچنے کا ڈھنگ ہے اس کے رہن سہن ہے، اس کے زندگی گزارنے کے طریقے ہیں. ایسی مشین جو ہے وہ اپنے آپ میں اس کا ایک وجود ہے نا. مشین کوئی انسان نہیں ہے. انسان پہ ٹرسٹ کرتا ہے، دنیا اس پہ چلتی. مشین کبھی آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. مثال کے طور پر مان لیجئے کہ ہم نے یہاں فنگر پرنٹ لگوا دیا کہ بھائی میٹنگ ہے سب کی اور سب کو 7 بجے پہنچنا ہے، جو 7 فنگر پرنٹ لگانا ہے سب کو آتے ہو، ہے نا. اب ایک چیز ہے کہ بھائی صاحب یہ کیٹیگرائز تو کوئی نہیں کر سکتا نا کہ آپ یا آپ یا آپ. مشین کے لیے تو سب فنگر پرنٹ ہے. مشین کیا کرے گی؟ بھائی وسیم بھائی کا ہے تو وہ بھی فنگر پرنٹ ہے، ہمارا ہے تو وہ بھی فنگر پرنٹ ہے، نعیم بھائی ہے تو ان کا بھی. اس کو کوئی مطلب نہیں ہے اس سے کہ بھئی آنے والے کی کیٹیگری کیا ہے. نہ وہ یہ اپنے آپ میں یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کا لیٹ آنا چلے گا کہ نہیں چلے گا. مشین کو آپ نے کہا ہے جی 7 بجے فنگر پرنٹ 7 بجے سے پہلے آئے، ان کی حاضری بنا دیجئے، 7 بجے کے بعد آئے وہ غیر حاضری بن جائے گی. تو مشین کیا کرے گی؟ اس کو مطلب اس سے نہیں ہے کہ 7 بجے کے بعد فنگر کس کا لگ رہا ہے. اس کو آپ نے ایک ٹاسک دیا ہے کہ فنگر لگے نہ لگے. ٹیکنالوجی کبھی ٹرسٹ نہیں کرتی، یہ یاد رکھیے. ٹیکنالوجی کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کرتی. دیکھیے آپ مثال کے طور پر یہی فنگر والی بات ہوگی. حاضری لینے کے لیے آپ نے کوئی مدرس رکھا ہے تو بھائی آپ 7 بجے آئیں گے، آپ نے لگا دیا فنگر، وہ آئیں گے 7 بجے لگا کے آئیں گے بھائی. اور 9 بجے سے پہلے آپ نہیں نکل سکتے، نکلیں گے تو مشین بتا دے گی، تو وہ 9 بجے فنگر پرنٹ لگا کے پھر نکلیں گے. 7 سے 9 کے بیچ میں آپ جب پڑھا رہے ہیں، یہ اسکول ہے مان لیجیے، ٹیچر ہے، 7 سے 9 کے بیچ میں آپ پڑھا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں کر سکتے، آپ کوئی موبائل نہیں چلا سکتے، اپنی کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے، یا جو بھی کنڈیشنز لگا دی آپ نے، ہے نا. وہ کیسے اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا کہ اس روم میں ایک کیمرہ لگا دو، ہے نا. اس پہ نتیجے پہ میں آؤں گا، ذرا سا اس کو
پروسیس کو سمجھیے گا. آپ کو سمجھانے کے لیے بات زیادہ کھول رہا ہوں میں، ورنہ بات ایک جملے کی کہ مشین کبھی ٹرسٹ نہیں کرتی ہے نا. تو مان لیجئے پہلے تو آپ نے فنگر لگایا آنے کا، ایک فنگر لگایا جانے کا، اور اس کے درمیان میں جو ڈیوریشن ہے اس کے بیٹھنے میں بھی آپ نگرانی کرتے ہیں کیمرے سے کہ جو ہم نے کہا ہے اس حساب سے یہ فالو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے نا. یعنی آنے میں بھی اس آدمی پہ بھروسہ نہیں ہے کہ اس آدمی نے کہا ہے کہ میں 7 بجے آؤں گا تو آئے گا. جانے میں بھی اس آدمی پہ بھروسہ نہیں ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں 9 بجے جاؤں گا تو 9 بجے. وہ جو 2 گھنٹے بیٹھے گا ایمانداری سے بیٹھے گا، ایمانداری سے اپنی جاب کرے گا، ایمانداری سے جو اس کو ذمہ داری دی ہے وہ پوری کرے گا. اس پہ کوئی بھروسہ ہے؟ نہیں. بھروسہ کس پہ ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ کہ جو ہماری نئی دنیا چل رہی ہے نا وہ ٹرسٹ پہ نہیں چل رہی ہے، وہ سرویلنس پہ چل رہی ہے، نگرانی پہ چل رہی ہے. کیونکہ ٹیکنالوجی سب سے کم بھروسہ جس پہ کرتی ہے وہ انسان ہے. سمجھ میں آ رہی؟ مثال کے طور پر دیکھیے آپ کی حیثیت کیا ہے ٹیکنالوجی کی نظر میں ذرا آپ کو سمجھاؤں. مثال کے طور پر آپ ڈی مارٹ سے سامان لے کے نکلے، جب آپ کاؤنٹر پہ اس کو اسکین کروائیں گے تو اس کی ایک بل کی ریسپٹ نکلتی ہے نا. اب اس ریسیٹ کے ساتھ جب آپ باہر نکلیں گے وہاں ایک بندہ کھڑا ہے، آپ کے پاس سامان ہے، پورا سامان ہے، وہ جو بھی چیزیں آپ نے خریدی ہوں اور خریدنے والے آپ ہے نا. وہ نہ سامان دیکھتا ہے، وہ سامان دیکھتا ہے آپ کو نہیں دیکھتا، نہ آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ جی آپ نے خریدا تو ہے، چرایا تو نہیں ہے. وہ جو جسٹیفائی کرتا ہے کس چیز سے کرتا ہے؟ وہ جو اس نے سلپ دی ہے وہ کہتا ہے سلپ دکھاؤ. بھائی جیتا جاگتا آدمی کھڑا ہے تمہارے سامنے، آدمی پہ ہم کو بھروسہ نہیں ہے. ہم ٹیکنالوجی والے لوگ ہیں، مشین جو کہے گی وہ ٹھیک ہے. اسی لیے آپ نے وہ جملہ سنا ہوگا مشین جھوٹ نہیں بولتی. یہ اصل میں آپ کو لگتا ہے تعریف ہے، یہ انسانوں کو گالی دی جا رہی ہوتی ہے اس وقت. مطلب ہوتا ہے انسان جھوٹ بولتا ہے، مشین بول نہیں سکتی. سمجھ میں آ رہی؟ تو ٹیکنالوجی باہر سے سرویلنس کرتی ہے، نگرانی کرتی ہے، پر آپ پر بھروسہ نہیں کرتی. اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ کہیں بھی چلی جائیے، میں نے وہ 2-3 ایگزامپل سے بات کی، ورنہ آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیجیے ایسے ہی چلتی ہے. ہم جس میکینیکل ریولوشن کے بعد کی دنیا میں جی رہے ہیں نا وہاں ایسے ہی زندگی چلتی. آپ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، مشین جو کہے گی ٹھیک ہے. یہاں بھی وہ دیکھیے نا، وہ 7 بجے آنے کے لیے آپ نے کہا تو وہ کہہ رہا ہے میں 7 بجے آیا، لیکن آپ کہیں گے رک جائیے مشین دیکھ لیں. فنگر جب آپ نے لگایا ہے تو مشین نے ٹائم نوٹ کیا ہوگا، وہ ہم دیکھ کے بتائیں. یعنی اس کی بات نہیں چلے گی، مشین ہم دیکھ کے بتائیں. سمجھ میں آ رہی؟ تو ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ ٹیکنیکل دنیا میں ٹیکنالوجی کبھی بھی آدمی پہ بھروسہ نہیں کرتی، مشین پہ بھروسہ کرتی ہے نا. اس کے برعکس 2 باتیں، ایک تو یہ کہ بھروسہ نہیں کرتی، دوسرا کہ باہر سے سرویلنس کرتی. اس کی ضرورت بھی اسی لیے پڑتی ہے کہ بھروسہ نہیں ہے. باہر سے سرویلنس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کہ بھروسہ نہیں ہے آپ پہ، ورنہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی نا پھر. اس لیے آپ دیکھیے کہ دن بدن جو نگرانی کے سامان ہے وہ بڑھ رہا ہے. طرح طرح کی نگرانیوں کے ڈفرینٹ سامان ہے نا، الگ الگ طریقے سے بڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ بھی ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، دوسرا کہ باہر سے آپ کی نگرانی کی جاتی. اتنی بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ اس سے آگے یہ ہے ٹیکنالوجی ہے نا، مشین سے جو بات کرتی ہے اور مشینی دنیا جو بساتی ہے. اس کے برعکس دین کیا کرتا ہے؟ دین کیا کرتا ہے؟ کیا دین میں بھی ایسا ہے کہ جو بندہ مسلمان ہوا ہے، مثلاً ایمان لایا ہے، اس کو یہ کہا جائے کہ ہم آپ پہ بھروسہ نہیں کرتے، آپ کی نگرانی کروائی جائے گی؟ دین کا پروسیس کیا ہے؟
سب آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ ٹیکنالوجی کا پروسیس بھروسہ نہ کرنا اور باہر سے نگرانی کرنا، یہ دین کا پروسیس کیا ہے کہ انسان کے ساتھ، ایک انسان کو دین کیسے ڈیل کرتا ہے. دین اسلام ہمارا دین بولتے ہیں تو اسلامی مراد ہے نا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اللہ کی بارگاہ میں دین صرف اسلام ہے، باقی یہ سب وہ تو سب کچرا ہے. جو نبی اوریجنل دے کے گئے تھے وہ بھی بدلا ہوا ہے ان کے پاس. ایک تو یہ مورتی پوجا کہ ان کا تو ہے ہی کوئی نہیں دین دھرم. ایک وہ یہودی عیسائی ہے جو کہتے ہیں ہم عیسیٰ والے اور موسیٰ والے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے بھی کتابیں تو بدل ڈالی ہے بہرحال. تو اوریجنل جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا دین تھا وہ تو ہے ہی نہیں. ان کا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو نہیں سکتا، اس میں تو سارا شرک ہی شرک ہے. بچا کیا پھر؟ اسلام. تو دین جب بولتے ہیں تو مراد اسلامی ہے. دین اس کو کیسے دیکھتا ہے چیز کو؟ دین اس لحاظ سے دیکھتا ہے کہ بھائی صاحب ہم نے انسان بنایا ہے کائنات کے اندر، وہ ایک مخلوق ہے اور بھروسہ ہمارا سارا انسان پہ ہی ہے. ہاں ہے نا. بٹ انسان کے اندر دونوں طرح کی طاقت ہے. وہ فرشتہ بھی نہیں ہے، وہ شیطان بھی نہیں ہے. فرشتہ نہیں ہے کہ خالی اچھا ہی کرتا رہے گا، برائی اس سے وہ پاسبل ہی نہیں ہے. شیطان بھی نہیں ہے وہ کہ خالی برائی کرتا رہے گا، اچھائی کرنی نہیں ہے اس کو. وہ انسان، اس کے اندر ایک دل بھی ہے، ایک نفس بھی ہے. دل اس کے اندر کی کیفیت سے اس کو بلائے گا کہ بھائی اچھا کر، برائی کی طرف مت جا، یہ کر یہ کر یہ کر، اچھی اچھی چیزوں کی طرف. نفس ہمیشہ 2 نمبری سکھائے گا. یہ غلط کر لو، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی راستہ نکل سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی وہ سب سکھاتا ہے. دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہے نا. انسان میں دونوں ہے نا. اس پاسبلٹی کا کہ وہ اچھا بھی کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے. اس کا علاج، اس پرابلم کا علاج کیا نکالا ٹیکنالوجی نے؟ سروائلنس. نگرانی کرو اس کی، کیونکہ برا کر سکتا ہے اس لیے نگرانی بٹھاؤ اس پہ. یہی سیم پرابلم جب ایک آدمی کے سامنے دین ہے اور دین اس کو ڈیل کر رہا ہے تو دین بھی تو یہ بتائے گا کہ بھائی انسان ایز ہیومن وہ اچھا بھی کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے. تو اس پہ بھروسہ تو ہو نہیں سکتا. دین کیا کرتا ہے؟ وہ باہر سے سرویلنس بٹھاتے ہیں. دین کیا کرتا ہے؟ دین کہتا ہے کہ برائی کرتا کس وجہ سے؟ نفس کی وجہ سے. اچھائی کی طرف جاتا کس وجہ سے؟ دل کی وجہ سے. تو ہم کام یہ سکھا دیتے ہیں اس کو کہ نفس کے خلاف جاؤ، دل کی بات ماننے میں پکے ہو جاؤ. جب وہ اندر سے پیور ہو جائے گا، اس کو ایک مرتبہ یقین ہو گیا کہ مجھے اچھا ہی کرنا ہے، اور وہ جو اس کے مقابلے میں دوسری طاقت ہے برائی کی طرف بلانے والی، وہ ڈاؤن ہو گئی اور یہ اپ ہو گئی ہے نا. اب چاہے آپ سرویلنس کرو یا نہ کرو، کیمرہ بٹھاؤ نہ بٹھاؤ، فنگر پرنٹ لو نہ لو، وہ اندر سے جب پیور ہو گیا ہے تو اس کے بعد وہ جو کرے گا وہ اچھا ہی ہوگا. سمجھ میں آ رہی؟ ٹیکنالوجی اس اندر کی برائی کو کنٹرول نہیں کرواتی ہے، اچھائی پر نگرانی بٹھا دیتی. پتہ نہیں اچھا کرے گا کہ نہیں کرے گا. اور دین کیا کرتا ہے؟ پرابلم دونوں جگہ سیم ہے. دین کیا کرتا ہے؟ اس اندر کی برائی کو ڈاؤن کرتا ہے، ڈیمیج کرتا ہے، کم کرتا ہے اور اچھائی کو غالب کر دیتا ہے. اور پھر کیا کرتا ہے کہ اب انسان پہ بھروسہ کرو، اس کا دل صاف ہو گیا ہے نا. یہ جو ہمارے جمع ہونے کی اصل صورت ہے، اصل جو شکل ہے، وہ ہے ہمارے دلوں کو اچھا کرنا. یہ تصوف ہے نا. اسے آپ سمجھیے درس تصوف. دل اچھا ہو گیا، باہر سے کسی نگرانی کی ضرورت ہے ہی نہیں نا کوئی بات. اس لیے ضرورت ہے دل اچھا کرنے کی. سسٹم ہر جگہ دونوں جگہ سیم ہی ہے. سسٹم دونوں جگہ سیم ہی ہے.
لیکن ٹیکنالوجی بھی آپ کو ڈراتی ہے، نگرانی کر کے کیا کرتی ہے؟ وہ ڈراتی ہے نا کہ غلط کرو گے تو نتیجہ بھگتنا پڑے گا، ہے نا؟ دین کے بارے میں بلا وجہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ تو ہمیشہ کہتے ہیں جہنم میں ڈالے جاؤ گے، برا کرو گے جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ بھائی کسی نہ کسی کیٹیگری میں کام بھی تو آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں نا، آپ بھی تو کیمرے لگا کے فنگر پرنٹ لگا کے آپ بھی تو ڈرا ہی رہے ہوتے ہیں نا کہ اب مشین بتا دے گی تم نے غلط کیا اور سزا ملے گی، تنخواہ کاٹ لیں گے تمہاری، جاب سے نکال دیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ سزا ہی تو دے رہے ہو، ہے نا؟ فرق اتنا ہے کہ تم سامنے کہہ رہے ہو کہ بھی یوں برائی اور یوں سزا، اور دین کیا کرتا ہے؟ دین کہتا ہے برائی ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں ہے طاقت برا کرنے کی، ہم سزا فوراً نہیں دیتے، مرنے کے بعد ایک اور دنیا رکھی ہے ہم نے، مرنے سے پہلے تک سدھر سکتا ہے، سدھر جائے، انسان ہے، نیکی کر سکتا ہے۔ دل سنوارنا یہ کام ہے، یہ ہو جائے تو باہر کی پھر کسی نگرانی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی لیے دیکھو کائنات پوری ہے نا، چاند سورج سے لے کے ستاروں سے لے کے نیچے زمین تک سب کچھ کائنات پوری، کائنات کا ہر چیز جو ہے وہ کائنات کا ایک حصہ ہے، اسی میں ایک انسان بھی ہے نا، اسی یونیورس میں ہم سارے ہیں۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات کو اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اچھا عبادت بھائی صاحب سلام اس کو نہیں ہوتا ہے جو جسے پہچان نہ ہو، کہا کیا جا رہا ہے؟ عبادت کے لیے، عبادت اس کی ہو جائے گی جس کی پہچان ہی کوئی نہ ہو۔ آدمی جس معبود کو، جس کی عبادت کر رہا ہے اس کو پہچانتا ہی نہ اور عبادت کر رہا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ داتا صاحب، داتا عثمان علی حجویری، غریب نواز جن کو آپ کہتے ہیں نا، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ صاحب جب انڈیا آئے ہیں تو ادھر لاہور کے راستے سے آئے، لاہور میں جن کے مزار پہ 40 دن چلا کر کے خواجہ صاحب آئے ہیں وہاں سے، ان کا نام ہے داتا علی حجویری۔ ان کے مرتبے کو خواجہ صاحب یوں بیان کرتے ہیں، 40 دن چلا وہاں کیا نا ان کی قبر پہ، اس کے بعد ایک شعر لکھا آپ نے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش، کہیں کہیں سے دل کی صفائی کے لیے چیزیں ملتی ہے تھوڑی تھوڑی، اور یہاں پورا خزانہ ملتا ہے، گنج بخش خزانہ دینے والا، فیض عالم پوری دنیا کو فیض دینے والا، مظہر نور خدا، اللہ کی نور کی تجلیاں یہاں دکھتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں ناقصانہ پیر کامل، جو ادھورے ہوتے ہیں ان کے لیے پیر کامل ہے، کاملارہ رہنما، اور جو ہم جیسے پورے بھی آتے ہیں نا ان کے لیے بھی یہ تو رہنما ہے۔ خواجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا، تو داتا صاحب یہاں پہ اس آیت پہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ داتا صاحب کہتے ہیں مطلب یہ صرف اور صرف اپنی پہچان کے لیے کہ مجھے پہچانو میں تمہارا رب ہوں، تو پہچانو ہی کہ نہیں عبادت کیا کرو گے؟ تو عبادت کا طریقہ تو دے دیا ہے نا کہ ایسے ایسے کرنی ہے، 5 ٹائم آؤ، یہ نماز کا طریقہ ہے، نبی تمہیں سکھا دیں گے، لیکن اس عبادت کے لیے پہچان بھی تو چاہیے کہ کس کی کر رہے ہو، ہے نا؟ اچھا آپ نے اب تک یہ دوسرا جز سن رکھا ہے نا کہ انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے، عبادت کے لیے، عبادت کے لیے، لہٰذا عبادت کرو، عبادت کرو، ہے نا؟ بات اس سے بڑی ادھر پہلی بات ہے، اس سے بڑی بات وہ پہلی والی ہے، ہم نے انسان اور جنات اور انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کی، اپنی پہچان کے لیے کہ مجھے پہچانو۔ آپ تو اس پہ اٹک جاتے ہیں نا کہ جی ہم کو عبادت کرنی ہے، مولانا صاحب یہی گھما پھرا کہیں گے کہ ہم کو عبادت کرنی ہے، آپ اس پہ اٹک جاتے ہیں، ہے نا؟ اللہ والے کیا بات کرتے ہیں؟
داتا صاحب کہتے تو ادھر کیوں دیکھ رہا ہے ابھی کہ پہچان کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، تو بات کی بات ہے وہ تو پہلے کیا کہہ رہا اللہ، ہم نے ان جنات کو اور انسان کو صرف اور صرف اپنی پہچان اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یا اللہ تو خالی خالق جنات اور انسان کا تو نہیں ہے، تو پوری کائنات کا خالق ہے. چاند سورج زمین آسمان سب تیرا بنایا ہوا ہے، انسان جنات سب تیرے بنائے ہوئے ہیں. کائنات میں کسی چیز کے بارے میں تو نہیں کہتا کہ تجھے میں نے بنایا ہے. کیوں؟ میری پہچان کے لیے. سورج کو نہیں، چاند کو نہیں، زمین آسمان کو نہیں. کس سے کہا جا رہا ہے؟ وہ میں رب ہوں، بنانے والا پوری کائنات کا میں ہوں، لیکن پوری کائنات پہچانے گی نہیں. پہچاننے کے لیے ہم نے کس کو رکھا ہے؟ انسان اور جنات. اپنا مقام سمجھ. کائنات میں کوئی دوسری مخلوق ہے ہی نہیں جو رب کو پہچان سکے سوائے تمہارے. سمجھ میں آ رہی؟ یعنی کیا بیان کر رہا اللہ؟ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی پہچان کے لیے، ہماری معرفت کے لیے، مجھ تک پہنچنے کے لیے، میرا بندہ بننے کے لیے، میرا ہو جانے کے لیے پوری کائنات میں صرف 2 مخلوق بنائی ہے، جنات اور انسان. اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہیں بھائی وہ بنے ہی اللہ کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، پہچان کے لیے. ہم ادھر اٹکے ہوئے ہیں ابھی کہ ہم کو عبادت کرنی ہے، ہم کو عبادت. ارے بھائی اس پہ تو غور کرو کہ کسی اور سے کہا ہی نہیں جا رہا ہے. کائنات میں صرف آپ ہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے عبادت کرو کیونکہ تم ہو میری عبادت کے لیے تو تم کو پیدا کیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب باقی ساری کائنات وہ تو تمہارے حساب کے لیے ہے کہ دنیا میں آیا ہو تمہاری ضرورتیں ہیں تو اس کے لیے ہے. وہ پوری کائنات تو تمہارے لیے ہے. مجھے پہچاننے کے لیے میں تمہارا رب ہوں، یہ اقرار کس سے کروانا ہے؟ تم سے کروانا ہے. اب سمجھ آتی ہے آپ کو آپ کے مرتبے کی کہ آپ کیا ہیں؟ پوری کائنات میں آپ کیا ہیں؟ آپ ہی ہیں جو اللہ کو پہچان سکتے. سمجھ میں؟ اس کو رب ہونا، اس کا رب ہونا کون مانے گا؟ آپ ہی مانیں گے نا. جس دل پہ یہ کھل جائے کہ بھئی میں تو آیا ہوں اس کی عبادت کے لیے، اس کی پہچان کے لیے، کوئی کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، جو پہنچ جائے اس تک بات ہو گئی. پھر کسی نگرانی کی ضرورت ہے؟ پھر دنیا میں سب سے زیادہ ٹرسٹ کرنے کے لائق بندہ ہی وہ ہوتا ہے. جی دیکھو اتنا گیا گزرا زمانہ آیا ہے، اتنا گیا گزرا دور ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی نیک لوگوں پہ آپ نے سروائلنس دیکھا ہے کہیں؟ نیک پرہیزگار لوگوں پہ کہیں نگرانی کی جاتی ہو دیکھا؟ نہیں کرتے ہیں. اسی اعتماد میں نہیں کرتے کہ بھائی نیک آدمی ہے نا، اسی اعتماد میں نہیں کرتے نا کہ وہ دل اس کا صاف ہو گیا ہے، اب وہ برائی کرے گا کس لیے؟ یعنی آدمی اس نگرانی سے ڈر کے وہاں کی غلامی کر رہا ہے. اور ہم جو بتا رہے ہیں دل صاف کر لو تو نگرانی کرنے والے بھی تم پر بھروسہ کرنے لگیں گے. دل. اچھا کیا کہا؟ کائنات میں سوائے تمہارے کوئی ہے ہی نہیں جو اس کی پہچان کے لیے بنا ہو. اس کی پہچان تم کرو گے، ہے نا؟ لیکن ہوگی کیسے؟ یہ سوال ہے نا. ہوگی کیسے؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ ہوگی کیسے وہ پہچان؟ بھائی ہم نے تو وہ لوگ دیکھے کہ عبادت میں دن بھر لگے رہتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ہے نا، رمضانوں میں تبلیغ کر رہے ہیں، اس کے باوجود کاروبار ان کا حرام کا ہے، دھڑلے سے جھوٹ بول لیتے ہیں، نگاہیں پاک نہیں ہیں، کہیں بھی نظر ڈال لیتے ہیں. وہ لوگ ہیں. تو صرف عبادت سے تو پہچان نہیں ہو گئی. عبادت ہو رہی ہے پھر بھی پہچان تو نہیں ہے اسے. پہچان ہوتی تو ادھر جاتا نہیں، تو پھر پہچان ہوگی کیسے؟
بزرگوں کا جملہ بھی ہے، بعض لوگوں نے اس کو حدیث بھی کہا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی ذات کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنے آپ کو پہچانو، رب کی پہچان ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو پہچانو۔ کیوں اپنے آپ کو پہچانو؟ بات وہیں گھوم کے جائے گی، کیونکہ پہچان اس کی کرنے کے لیے بنے تم ہی ہو۔ اپنے آپ کو پہچان لو تو بنایا تو تم کو ہی ہے، پہچانے گا کون؟ انسان۔ تو انسان جب اپنے آپ کو ہی نہیں جانتا تو اسے کیا جانے گا؟ جس کو پہچان کے لیے بنایا ہے وہ خود پہلے اپنے آپ کو تو جانے، جب وہ اپنے آپ کو جان لے گا تو اس کی پہچان خود بخود ہو جائے گی۔ اپنے آپ میں جھانکنا پڑتا ہے۔ ہمارے زمانے کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ ہم کو اپنے آپ میں جھانکنے سے دور کر دیا گیا۔ دیکھو زمانہ کیسے چینج ہوا۔ پہلے کیا تھا؟ کچھ تھا نہیں بھائی صاحب، اسکرین نام کی کوئی چیز نہیں تھی، نہ ٹی وی کے نام پہ بڑی اسکرین تھی، نہ موبائل والی چھوٹی اسکرین تھی، ہے نا؟ یہ کوئی چیز نہیں تھی۔ پہلے کا ایک زمانہ جو 50 سال 60 سال پہلے کا جو گزرا وہ یہ تھا کہ آدمی کما رہا ہے، کھا رہا ہے، کوئی اور اپنی ضرورت ہے تو پوری کر رہا ہے، اس کے علاوہ وہ کیا کرے گا؟ اکیلا بیٹھ کے اپنا سوچتا رہتا تھا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کل کیسا گزرا، آج کیسا رہا، آئندہ کل کیا کریں گے، یہ سب معاملات تھے۔ پھر ہمارے یہاں آ گئی ایک بڑی اسکرین، ٹی وی۔ اس کے لگنے کے بعد کیا ہوا کہ آدمی اپنا جو ضروری کام ہے، کمانا کھانا، اس کے بعد فری ہو کے سوچنے کے بجائے آپ کہاں لگ گیا؟ اس میں پھر بھی کچھ لوگ چھوٹ جاتے تھے، جن کے یہاں نہیں ہے وہ لوگ، یا جو انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ لوگ، یا جن کے پسند کا چینل نہیں لگ رہا ہے وہ لوگ۔ سپورٹس والے ہیں اور سیریل چل رہے ہیں، یا سیریل والے ہیں اور سپورٹس چل رہی ہے، تو یہ وہ لوگ جو کٹ جاتے تھے اس سے، اس کے علاج کے لیے ایک چھوٹی اسکرین آ گئی کہ بھائی آپ پرسنل چوائس کے ساتھ، اب آپ کے ہاتھ میں ہے، اپنی مرضی سے دیکھیے۔ والیوم کا ایشو تھا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں لوگ سن لیں گے، تو اس کے لیے ہیڈ فون جیک دے دیا گیا آپ کو، جی وہ لگا لیجیے۔ اس کے وائر دکھتے تھے تو وہ وائر بھی مائنس کر دیے کہ ہم آپ کو برڈس لا دیتے ہیں، بھائی آپ ہی کو پتا ہوگا کہ آپ کے کان میں لگی ہے چیز، بہت غور سے کوئی دیکھے گا تو پتا چلے گا، ورنہ آپ جاننا، آپ کا فون جاننا آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ جو سوچنے، سمجھنے، غور کرنے، اپنے آپ کو سمجھنے کا جو ٹائم تھا وہ بڑی اسکرین میں چلا گیا پہلے تو، اور اب چھوٹی اسکرین کے آنے کے بعد بالکل زیرو ہو گیا۔ اب وہ جو آدمی اپنے آپ میں منتھن کرتا تھا بیٹھ کے، چنتن یوں کر کے کہ بھائی آج یوں کیا، آج اس کے ساتھ جو بات ہوئی وہ یوں ہوئی، حالانکہ غلط ہم نے بیچ دیا، اس میں تھوڑا سا عیب تھا، میں بتانا بھول گیا، اب چلو دوبارہ ملے گا تو بتا دیں گے، ہے نا؟ فلاں رشتہ دار سے جو بات کہی وہ یوں تھی، اصل میں یوں تھی اور ہمارے منہ سے یوں نکل گئی، کل جو چیز ہونے والی ہے اس کو یوں مینیج کرنا ہے۔ اس سب سوچ، غور، فکر، اپنی ذات کو پہچاننے کی جگہ ایک چیز کیا آ گئی؟ 1.5 GB 2 GB ڈیٹا ہے اور ایک اسکرین آپ کے پاس ہے، لگے رہیے بھائی صاحب۔ سالوں سال تک آدمی ایک مرتبہ بھی سوچتا نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میں کیا کر رہا ہوں، اور اب آئندہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس میں سے کوئی سوال بھی ڈسکشن کے نیچے آتا ہی نہیں ہے بھائی صاحب، کیونکہ جیسے ہی آپ وہ ضروری کاموں سے فارغ ہوئے آپ کے سامنے اسکرین ہے، سمجھ میں؟ اب وہ جو سوچنے کا ٹائم تھا نا کہ یار آج وہ جو 65 سال کے آدمی تھے ان کو ہم نے ایسا کہہ دیا کہ چچا ذرا آگے بڑھو، جاؤ تھوڑی دیر بعد آؤ، یہ ٹون ہمارا بات کرنے کا ٹھیک نہیں تھا یار، ایسے 65 سال کے آدمی سے ایسے بات نہیں ہوتی، سمجھ آ رہے؟ آج جو ابا جی سے ہم نے کہہ دیا نا، ابا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ پرانے زمانے کے آدمی ہیں، ابھی نئی باتیں چل رہی ہے مارکیٹ میں، نئے رول کے حساب سے بات چل رہی ہے، آپ چپ رہا کرو، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو۔ آدمی بولنے کو بول گیا، لیکن پھر وہ ایک ٹائم تھا اس کے پاس جس میں وہ اس پہ سوچ کے پھر
کوئی ایک نتیجے تک پہنچتا تھا کہ نہیں یار بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ ٹھیک ہے میرے منہ سے نکل گئی، لیکن حقیقت یہ کہ مجھے بولنا نہیں چاہیے تھا۔ اب اپنے آپ کو، اپنی ذات کو پہچاننے کا جو وقت تھا وہ ہے ہی نہیں، تب کیا کرو گے؟ یہاں وہ ٹکرا ہوگا اندر سے، دل اور نفس۔ جیسے ہی فری ہوں گے نفس کیا کہے گا؟ وہ اسکرین اٹھا 1.5 GB ہے نا، یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھو، پہلے نیوز دیکھ لو، چلو رویش کمار صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ہے نا، فلاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں، فلاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پھر اسی درمیان میں ایک چھوٹے سے شارٹ کی 4-5 کلپیں آئیں گی، اس کو اوپن ہو کر لو۔ دل وہیں سے چلتا ہے نا پہلے، وہ جو آپ کے اندر کی خواہش تھی وہ آپ کو لے کے گئی تھی نیوز کے حساب سے، پھر اس کے نیچے شارٹ دکھا تو اس نے کہا یہ بھی کھول لو، ہے نا۔ اب شارٹ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ چلے گا، اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ، وہ اندر سے کہہ رہا ہے آپ فالو کر رہے ہیں۔ وہ جو ایک طاقت ہے برائی کی، یہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے نا، یہ تو ہر ایک میں ہوتی ہے نا، وہ ہر آدمی جانتا ہے نا، بھائی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھائی نہیں جاتی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھائی نہیں جاتی ہیں، وہ ہر آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کہیں مجھے بھوک لگی ہے، میں کہوں نہیں، دلیل سے ثابت کرو آپ کو بھوک لگی، آپ کر سکتے ہیں، مفتی صاحب ہو، پروفیسر صاحب ہو، کر سکتے ہیں، دلیل سے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں مجھے بھوک لگی۔ لیکن آپ جب بولتے ہیں مجھے بھوک لگی ہے، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں مراد کیا ہے، اور جس سے کہہ رہے ہیں اس کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوتی کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں سمجھانے کی نہیں ہوتی، ہر آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے نا۔ منطق والے اس کو بدیہیات کہتے ہیں، ہماری اردو میں، عربی میں جو منطق پڑھائی جاتی ہے اس میں بدیہی ہے نا، جس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا۔ بھائی 2 1 سے بڑا ہے، اب یہ سمجھانے کی ضرورت پڑے گی، 2 کا جو انک ہے سنکھیا وہ 1 سے بڑی ہے، یہ بات سمجھانے کی ضرورت پڑتی، تو سمجھانے کی ضرورت پڑے تو پھر آپ میں عقل ہے؟ آپ میں تو نہیں ہے، اگر ہم سمجھانے بیٹھے تو ہم میں بھی نہیں ہے، پھر سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر ہم سمجھانے بیٹھے تو ہم میں بھی نہیں ہے نا۔ پھر کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ ہر انسان سمجھ رہا ہوتا ہے، سب کانشیس میں ہوتی ہی ہے، تو ہر انسان کے اندر خیر ہے اور شر ہے، اچھائی اور برائی کی طاقت ہے، اور وہ آپ کو اندر سے دعوت دیتی ہے ایسا کرو، پھر اس پہ شارٹ پہ جاؤ، پھر اس میں سے یوں چلے جاؤ، پھر اس میں سے یوں چلاؤ، پھر اس میں سے یوں۔ اب یوٹیوب دیکھ کے دل بھر گیا تو لاؤ ذرا فیس بک دیکھ لو، اس سے دل بھر گیا تو انسٹا پہ چلے جاتے تھوڑی دیر، وہ سب بھی ہو گیا تو پھر اندر سے وہ جو آپ کی خواہش ہے نا، وہ آپ کو ایک اشارہ کرتی ہے، یار اوتھینٹک خبریں تو ٹویٹر پہ ہی ملتی ہیں۔ ایلن مسک آپ نے اب ایکس کر دیا اس کو، اوتھینٹک خبریں تو ٹویٹر پہ ہی ملتی ہیں، اس کو دیکھے بغیر سو جانا مناسب نہیں ہے، لائیو اپڈیٹ دنیا میں کیا چل رہا ہے پتہ چل جائے۔ پھر اس میں آپ نے سیم ٹائم ایک آواز ہے آپ کے اندر جو کہتی ہے کہ نہیں ابھی مت کھولو، کھول لیا آپ نے، نیوز سن لی، تو سیم ٹائم وہ آواز کہہ رہی ہوتی ہے اب شارٹ مت دیکھنا، سیم ٹائم وہ ایک آواز ہوتی۔ اچھا دیکھو، جب 2 چیزیں ایک دوسرے کے خلاف ہوں، ٹکراؤ والی ہو نا، 2 راستے، مثال کے طور پر 2 راستے یوں جا رہا یوں، ایک ادھر ایک ادھر ہے نا، اب یہ تو آپ مین پوائنٹ پہ ڈیسائیڈ کریں گے آپ کو کدھر جانا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب اگر فرسٹ ٹائم آپ نے ڈیسائیڈ کیا یوں، مثلا آپ کو رائٹ جانا تھا، آپ نے ڈیسائیڈ کیا لیفٹ چلے، لیفٹ ڈیسائیڈ کیا، تو اب آپ جتنا لیفٹ میں بڑھیں گے رائٹ اتنا دور ہوتا جائے، پھر وہاں سے آپ یوں نہیں آ سکتے، وہاں سے پھر مین پوائنٹ پہ آ کے پھر یوں جانا پڑتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات اب؟ یعنی فرسٹ ٹائم ڈیسیزن میں اگر آپ نے رائٹ لیا تو سبحان اللہ، نہیں لیا تو اب صرف یہ نہیں کہ آپ غلط ڈائریکشن میں گئے، یہ بھی کہ آپ کو پلٹنے میں زیادہ ٹائم لگے گا، ہے نا۔ ایگزیکٹلی
جب فرسٹ ٹائم اس نے کہا کہ نہیں جاؤ، آپ نے اس کو فالو کیا، اب اس کی آواز مضبوط آئے گی. پہلی مرتبہ میں دونوں کی آواز مضبوط ہوتی، دوسری مرتبہ میں جب آپ شارٹ کھول رہے ہیں نا، اس وقت یہ برائی والی کہہ رہے دیکھو شارٹ، لیکن یہ ادھر جو اچھائی والی آواز ہے نا، وہ پہلے کے حساب سے تھوڑی سی ڈیم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ ادھر نکل گئے ہیں تو اب زیادہ ٹائم چاہیے. جب دو پیرالل چیزیں ایک دوسرے کے خلاف جا رہی ہیں نا، تو پھر جب آپ ایک کو فالو کریں گے تو دوسری کو خود بخود آپ کمزور بھی کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ اب آپ نے جب کھولا تھا تب آپ کا ارادہ نہ فیس بک کھولنے کا تھا، نہ انسٹا کھولنے کا، نہ ٹویٹر پہ جانے کا تھا، اونلی نیوز تھی. لیکن جب آپ نیوز والا فالو کر کے اس کے پیچھے شارٹ میں گھسے، یہ آواز کمزور ہوئی اور یہ مضبوط ہوئی. برائی والی مضبوط ہوئی، اچھائی والی کمزور ہوئی. اب نہیں جانا ہے، لیکن چونکہ آواز کمزور پڑ گئی نا اس کی، تو اب وہ فالو خود بخود ہوتا ہے. پھر سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آپ کو آپ کی ٹیکنالوجی کے اندر رہ کے اپنی ذات کو پہچاننا. یہ آپ کے اندر ہے دو چیزیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان بلٹ. یہ دیکھو کیسا زمانہ آ گیا کہ انسان کو آپ انسان ہے یہ سمجھانا پڑ رہا ہے مشین سے، کہ فار ایگزامپل مشین کا فلاں ورڈ یا مشین کی فلاں اصطلاح ان بلٹ آپ کے اندر وہ ہے اور ایک دوسرے کے مقابل ہے. اب جب آپ ایک کو فالو کریں گے کنٹینیوس تو دوسری کمزور پڑتی ہے، اور وہی کمزور کڑی ہے جو آپ پہ سے بھروسہ اٹھاتی ہے کہ اب یہ آدمی غلط میں لگتا ہے، غلط کرتا ہے، اس پہ زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتے. ہماری جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اپنے آپ کو پہچانو. ابھی پہچاننے کے طریقے پہ بھی میں نہیں جا رہا ہوں، خالی یہ بات بتا رہے ہیں اپنے آپ کو پہچانو. آپ اپنے آپ کو پہچاننے لگیں گے نا، اپنے رب کی پہچان خود بخود ہو جائے گی. نہیں پہچانتے، آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ بھئی میرے اندر ایک برائی کی ایک چیز ہے جو کہتی ہے یہ کرو، برا 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 برا. ایک چیز ہے جو کہتی ہے کہ اچھا 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 اچھا. یہ نہیں جانتے. سب کانشیس میں سب جانتے ہیں، لیکن شعور کے ساتھ، کانشیس کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جانتے، اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، کیوں؟ انہوں نے وہ ٹائم ہی چھوڑ دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اپنے آپ کو پہچاننا شروع کرو، پہچان ہوتی جائے گی، اللہ کی پہچان بڑھتی جائے گی. یہ کیسے ہوگا؟ دیکھو اندر کی جو خواہش ہوتی ہے نا، اچھائی اور برائی کی، وہ دونوں سائڈ ہوتی ہے. یعنی یہ سیم ٹائم اچھائی میں بھی ہوگی. مثال کے طور پر نماز کا معاملہ ہے نا، تو اچھائی والی جو طاقت ہے وہ کہے گی پڑھ، برائی والی جو طاقت ہے وہ کہے گی مت پڑھ. دوسری سائڈ میں فار ایگزامپل چوری، برائی والی طاقت کہے گی چوری کر، اچھائی والی طاقت کہے گی مت کر. دونوں طرف ہے نا یہ تو. یعنی اچھائی ہے تو یہ والی طاقت کہے گی کر، وہ کہے گی مت کر، اور برائی ہے تو یہ والی طاقت کہے گی کر، وہ کہے گی مت کر. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اب یہ جو پہچان ہوگی یہاں سے، وہ کس طرح سے ہوگی؟ جو چیز برائی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی جب یہ طاقت کہہ رہی کہ پڑھ نماز، اور یہ کہہ رہے مت پڑھ، اس وقت میں برائی کی آواز کون سی؟ نہ کر. نہ کر، یہ اس کی آواز ہے نا. اس نہ کر والی آواز کو آپ کو ڈینائی کرنا ہے، چھوڑنا ہے. تو یہ کر والی جو آپ کے اندر جو چیز ہے وہ خود بخود انکریز ہوگی، بڑھے گی. بڑھانا پڑتا نہیں ہے، بڑھتا ہے. کس سے بڑھتا ہے؟ اس کے خلاف جانے سے.
سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اس کی کوئی ٹیبلٹ نہیں آتی کہ آپ گولی کھائیے، یا مولانا صاحب آپ کو کوئی وظیفہ بتا دیں کہ یہ کیجئے تو اس سے آپ کی اندر کی جو نیکی والی سائڈ ہے وہ اپر ہینڈ میں آ جائے گی، مضبوط ہو. کچھ نہیں ہوتا اس کا صرف ایک طریقہ ہے، ادھر والی طاقت جو کہہ رہی ہے اس کے ویرودھ جاؤ، اس کے خلاف جاؤ، یہ خود بخود مضبوط ہو. برائی میں کہے کہ کر، یہاں بھی اس کے ویرودھ جانا ہے نا، اس سے کیا ہوگا؟ یہ والی خود بخود مضبوط ہو. دیکھو ہم یہ جو ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں 100 کلو 200 کلو اٹھاتے ہیں، تو کیا پہلے ہی دن 100 کلو اٹھا رہے ہوتے ہیں؟ تو ہمارے ایک اسکول ٹیچر تھے، حالانکہ وہ دوسرے مذہب سے تھے، وہ کلاس میں کہنے لگی کہ بہت بچپن کی بات ہے، میں تیسری چوتھی میں جا رہا تھا تب کی بات، کہ اگر آپ کو گائے اٹھا کے دوڑنی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تم نے کہا گائے اٹھا کے دوڑیں گے، اور کیا کریں گے؟ کہہ رہے نہیں، اس کے لیے آپ کو پہلے دن بکری کا بچہ اٹھا کے دوڑنا پڑے گا، دوسرے دن بکری، تیسرے دن گائے کا بچہ، چوتھے دن گائے، یعنی وہ ایک پروسیس کنٹینیو کرنا پڑے گا بکری کے بچے والا. پھر وہ جب ہیبٹ بن جائے گی تو بکری آپ کے لیے ہلکی ہوگی، پھر وہ جب ہیبٹ بنے گی تو گائے کا بچہ ہلکا ہوگا، اور پھر گائے آئے گی، ہے نا. اندر کی جو طاقت ہے برائی والی اچھائی والی، ہے نا، ابھی کا جو لیول ہوگا سب اپنا اپنا جانتے ہے نا. پہلے ہی دن آپ وہ پہلوان کو پچھاڑ نہیں سکتے، لیکن بکری کا بچہ تو اٹھا کے دوڑ سکتے ہیں. بھائی ایک آدمی چوری کا عادی ہے فار ایگزامپل، ہے نا، یا فار ایگزامپل جھوٹ کی عادت پڑی، برائی تو ہے، اور جب وہ کر رہا ہے تو اندر سے وہ آواز کہہ رہی کر، اور یہ آواز کہہ رہی مت کر. مگر یہ اس کو فالو کیے ہوئے زمانہ گزر گیا ہے، اچھائی والی کو کیے ہوئے تو پتہ نہیں کب فالو کیا تھا، کہ سچ بولو اس نے بول دیا تھا، وہ تو پتہ نہیں کب ہوا تھا. یہ والی فالو ہو رہی ہے، تو یہ تو اب سنائی بھی دیتی ہے کہ نہیں، یہ ایک سوال ہے. لیکن وہ اتنا بڑا پہلوان بات کی بات ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو اس کا ویرودھ کرنا شروع کرو. سمجھنا بھائی ایکسٹرا چیزیں جو ہے، فار ایگزامپل چائے پینی، چائے کی طلب جاری، ہمارے ایک لفظ ہوتا ہے، وہ کہاں کس کی چاہت ہے؟ آپ کے اندر سے ہی آئی ہے نا کہیں سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب تک وہ جو کیا کہتے ہیں آج کل جو سائیکولوجیکل طریقے چلتے ہیں مارکیٹنگ کے، وہ الگ چیز ہے نا، کیونکہ وہ آپ نے یوٹیوب پہ ایم آئی کے موبائل کی ایڈ 500 مرتبہ دیکھی ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں مجھے یہ موبائل خریدنا ہے. آپ نے نہیں خریدنا ہے، بس اس نے 500 مرتبہ دکھا کے آپ کو کنونس کیا. آپ کی کوئی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے خریدو اور آپ خرید رہے ہیں، ہے نا، ورنہ آپ کا کام اس سے چل رہا ہے چھوٹے ماڈل سے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن چائے تو آپ کی اپنی مرضی ہے بھائی صاحب، اندر سے ایک بات ہے کہ طلب گئی ہے چائے پینی، ہے نا. اب دیکھو وہ گناہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کے ویرودھ جانا. فی الحال ایک چھوٹی چھوٹی خواہش کو ڈیلے تو کیا جا سکتا ہے. نہیں میرا نفس کہتا ہے نا 10 چائے پینی ہے، 10 منٹ بعد پیوں گا. غصہ آیا کسی پہ، اب کیا ارادہ ہے؟ وہ آئے بس، سب ہمارا میٹر بھی سائڈ ہے، ایک طرف سے ہم کو سنانا ہے اس کو، ہے نا. وہ آئے گی اندر سے آواز، سنا ڈالو، ہے نا. بلکہ ہو سکے تو 2-4 گالیاں بھی تو، تاکہ وہ تھوڑا سا آئندہ سنبھل کے کام کرے. دیکھو برائی کبھی اپنے آپ کو برائی نہیں کہتی، برائی اپنے آپ کو برائی تھوڑی کہتی ہے. ایسا ہو کہ مطلب جھوٹ اپنے آپ کو جھوٹ کہہ کے کہے کہ اب مجھے بولو تو آپ تھوڑی بولیں گے. وہ اندر کی جو برائی ہوتی ہے آپ کو اس کو کمپرومائز کے لیے بھی آپشن دیتی ہے. سمجھنا رہی؟ بولنا آپ کو سچ ہے، لیکن جھوٹ آپ بولیں گے تو اندر کی برائی تو ہے، آپ پہچان تو رہے ہیں نا کہ برائی ہے، تو ایسے ہی تھوڑی برائی کر لیں گے. وہ برائی اپنے آپ کو خوبصورت بھی بناتی ہے پھر. سمجھ میں آ رہی؟ ارے ابا ہیں، دل ٹوٹ جائے گا ان کا سچ بول دیں گے تو.
ابھی بول دیں گے ہم کہ سگریٹ پی کے آ رہے ہیں تو ابا ہیں ان کا دل ٹوٹ جائے گا. ان کا دل رکھنے کے لیے ایک آدھ مرتبہ چلا لو. جھوٹ آپ کو ہی نہیں کہے گا میں جھوٹ ہوں بولو, سمجھ میں, وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنائے گا, پھر آپ سے کروائے گا, کنوینس آپ کو کرتا ہے پہلے. اب جو آدمی باہر کا ہوگا تو بیچارہ حیران ہو رہا ہوگا نا کہ یہ لوگ اتنی رات میں بیٹھ کے 15 آدمی کیا کر رہے ہیں. میں کہا آپ اتنی بڑی بڑی کالجوں میں بیٹھ کے بڑے بڑے پروفیسر کیا کہتے ہیں کہ انجینئرنگ سکھاتے ہیں. میں کہا ہم بھی انجینئرنگ ہی سکھا رہے ہیں, ہاں فرق اتنا ہے تم مشینوں کی سکھاتے ہو, ہم انسانوں کی سکھا رہے ہیں. وہ مشینوں والی اگر ہم پریکٹس کریں تو ہم بھی سکھا سکتے ہیں, یہ والی کوئی نہیں سکھا سکتا جب تک نبوت کا فیض نہ ہو. نبی کی صحیح تعلیمات ہی بتا سکتی ہیں انسان کے اندر کیا ہے. آ رہی آپ کو بات سمجھ ہے نا. تو شروع کیجیے, بات بڑی لمبی ابھی وہ چلتی ہی چلی جائے گی, اپنے آپ کو پہچاننے کی بات ہے نا, کامن چیزیں ہیں, آپ چلتے رہیے. شروعات بکری کے بچے سے تو کرو. یہ چاہ رہا ہے دل, پہلے تو آپ منع نہیں کر سکتے. آپ کو دیکھو, آپ کو بھی اس کو بہلانا ہوتا ہے, جیسے برائی آپ کو ٹہلاتی ہے نا, ایسے آپ کو اس کو بھی ٹہلانا ہوتا ہے. آپ پہلے ہی دن تھوڑی ایسے کر لیں گے کہ نہیں پینی ہے چائے, وہ جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے. پہلے اس کو ڈیلے کرنا پڑتا ہے, پہلے اس کو سمجھانا 10 منٹ بعد پیتے, 15 منٹ بعد پیتے. پہلا دن ہے 10 منٹ بعد پی لی, دوسرا دن ہے 15 منٹ بعد پیتے, ہے نا. اس سے کیا ہوگا, چھوٹی چھوٹی خواہشوں پہ کنٹرول کرنا آ گیا تو پھر بڑی برائی کی طرف بھی جب وہ بلائے گا نا تو آپ کو عادت ہے کنٹرول کرنے کی. چھوٹی چھوٹی سے آپ نے عادت ڈالی ہے تو بڑی پہ کرنا ایزی ہوگا آپ کے لیے. تو یہ ایک پروسیس ہے اپنے آپ کا, اپنے اندر کا, اور یہ پروسیس سمجھ میں آنے لگے گا. جتنا سمجھ میں آتا ہے اتنی رب کی پہچان بڑھتی ہے. اور کسی میں ہے مطلب یہ بات ہم کیا پیڑوں سے جا کے کریں, پہاڑوں سے جا کے کریں, چاند سورج سے کریں؟ وہ ہے اپنی مخلوق, اس کی روشنی, آپ وہ روشنی نہیں دے سکتے. چاند ہے, وہ چاند کا اپنا کام ہے, وہ آپ نہیں کر سکتے. وہ سب کچھ اپنی جگہ ہے, لیکن اپنے رب کی پہچان جو ہے وہ تم ہی کر سکتے ہو, دوسرے کے لیے ہے ہی کوئی نہیں. اس نے کہہ دیا نا کہ میری عبادت کرنی ہے. کس کو کرنی ہے؟ جنات اور انسان. اب آپ ادھر اٹکے ہوئے ہیں کہ ہم سے عبادت کا کہا جا رہا ہے. ارے خدا کے بندو, کائنات میں تم ہی ہو, اور کسی سے کہا ہی نہیں گیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ برائی اور اچھائی پیرالل چلتی ہے, اندر ہے آپ کے. جس کو فالو کریں گے وہ مضبوط ہوگی, دوسری کمزور ہوگی. کرنا کچھ نہیں ہے, خالی وہ والی کو ڈینائی کرنا, ڈیلے کرنا سیکھ لو. وہ سیکھ گئے آپ تو خود بخود یہ والی مضبوط ہوتی جائے گی. آگے بات سمجھ میں آپ کو؟ ایک بزرگ کا واقعہ ہے, داتا صاحب نے بڑا کمال کا لکھا ہے. دیکھو فنکشنلی ان بلڈ جو چیز ہے آپ اسے نکال کے ڈیوائس نہیں چلا سکتے. الگ سے آپ نے انپوٹ کیے وہ الگ چیز ہے. میموری کارڈ ہے, میموری کارڈ نکال لیجیے آپ کا فون چلے گا, لیکن ان بلڈ ڈسپلے آپ نے نکال دی پھر چلتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ پھر نہیں چل سکتا نا. ڈیوائس کے لیے جو ان بلڈ چیزیں اس کا ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر ڈیوائس نہیں چلتا. انسان میں بھی اگر یوں سوچیں کہ بھائی وہ ان بلڈ ایک برائی کی طاقت ہے, ایک اچھائی کی طاقت, یہ برائی والی کو مار ڈالتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا, وہ ان بلڈ فنکشن ہے, وہ ہے تو آپ انسان ہیں. سمجھ آ رہی؟ کوئی برا سے برا انسان میں اپنے اندر کی اچھائی کی طاقت کو مار دوں, نہیں ہو سکتا. کوئی ایک لمحہ ہے جہاں وہ اچھائی کی طاقت کی آواز سنے گا, بھلے کتنا بڑا گنہگار. یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ جو ان بلٹ چیز ہے اسے آپ ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ نہیں رہے گی تو پھر آپ انسان نہیں. ہاں, اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اسی کا حکم ہے, ختم کرنے کا حکم نہیں ہے.
کیونکہ وہ پاسبل نہیں ہے، وہ تمہاری طاقت میں نہیں ہے۔ حکم کس کا ہے؟ کنٹرول کرنے کا۔ دتا صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے، شمس الدین وراق ہے یا اور کوئی بزرگ ہیں، ان کا نام لکھا ہے دتا صاحب نے۔ وہ اب اللہ والے لوگ ہیں، دن بھر عبادت میں گزارنا ہے ان کو۔ جب ہم جیسے گنہگار بیٹھ کے اپنی جو کچھ ہماری مینوفیکچرنگ پروسیس ہے یا ہماری اندر چیزیں ہیں اس پہ بات کر سکتے ہیں، تو ان کی تو دن رات اس میں گزرتے تھے اپنی ذات کو پہچاننے میں، ہے نا۔ ہم تھوڑی بہت بات کر رہے ہیں بیٹھ کے، لیکن ان کی تو دن رات اسی میں گزرتے تھے۔ داتا صاحب کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ ایک دن وہ بیان کرتے ہیں، خود ولایت کے اعلیٰ مقام پہ ہیں، اپنے ذات کو پہچانتے ہیں، اور ابھی بھی وہ ختم نہیں ہوتی۔ آپ کے اندر کیا ہے، وہ اتنا کچھ ہے کہ آپ کی زندگی ختم نہیں ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی، وہ نہیں ختم ہوگا جو اندر ہے، وہ بہت کچھ ہے آپ کے اندر۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ ہاں، ابھی تو آپ کی میموری کا اندازہ سائنس کو نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنی ہے۔ بھائی ایک انسان کے اندر میموری کتنی ہے؟ آپ ادھر فون میں تو لاتے ہیں نا بھائی 256 512 1 TB 2 TB، اس میں کتنی آتی؟ ابھی تو وہی کوئی نہیں ہے ابھی بات۔ تو انسان کے اندر بہت کچھ ہے، وہ زندگی گزر جائے گی آپ کی، ابھی آپ اپنے آپ کو پہچانتے وہ جتنا پہچانیں گے اتنی رب کی پہچان بڑھے گی، ہے نا۔ تو وہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کا دن رات اسی میں گزر رہا ہے نا۔ ایک دن بیٹھ کے کہتے ہیں میں غسل کے لیے گیا۔ داتا صاحب ان کی بات نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن غسل کرنے گیا، اور غسل کرتے ہوئے دین اسلام نے، شریعت نے کچھ بدن کی جگہیں ہیں جن کے بال مونڈنے کا حکم دیا ہے، بغل کے نیچے کے بال، ڈوٹی کے نیچے جو بال ہیں وہ، ہے نا۔ تو کہتے ہیں میں استرا لے کے گیا تھا غسل کرنے کے لیے، کیونکہ مجھے بال صاف کرنے کی بھی ضرورت تھی۔ تو پہلے تو بغل کے بال صاف کیے، پھر جب ناف کے نیچے کے بال صاف کرنے لگا تو صاف کرتے کرتے مجھے ایک خیال آیا۔ خیال کیا آیا؟ اپنی شرمگاہ دیکھ کے، پرائیویٹ پارٹ دیکھ کے، کہ بھائی صاحب ساری برائی کی جڑ تو یہی ہے، ساری برائی کی جڑ تو یہی ہے۔ بھائی انسان غلط نظر کیوں ڈالتا ہے؟ غلط جہاں جائز نہیں ہے اس جگہ ہاتھ کیوں رکھتا ہے جا کے؟ اسی ایک خواہش کی وجہ سے اس کے بارے میں سوچ اور پلاننگ کیوں کرتا ہے؟ اسی ایک خواہش کی وجہ سے اس کو انجام دیتا ہے، اسی ایک خواہش کی وجہ سے۔ میں سوچ میں پڑ گیا نہاتے نہاتے کہ استرا ہاتھ میں، برائی کی جڑ یہی ہے، اس کو ہی ختم کر دیا جائے تو معاملہ ہی نپٹ جائے گا، نہ رہے برائی کا خیال، نہ رہے وہ برائی کرنے کا آلہ، وہ ذریعہ ہی نہ رہے، تو پھر برائی کا نہ خیال، نہ کوئی سوچ، نہ کوئی پروسیس، کچھ بھی نہیں رہنا ہے، پھر بات ہی ختم کر دیتے۔ اللہ کے ولی یہ خیال آیا، کہتے مجھے غیب سے، آسمان سے آواز آئی، خبردار یہ نہ کرنا ورنہ ولایت کے جس مقام پہ ہے اس سے پھینک دیں گے، عام گنہگاروں میں داخل کر دیں گے، اور دوبارہ کبھی تجھے قبول بھی نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ایسا کیوں؟ میں تو برائی مٹانے کا خیال لا رہا ہوں نا، میں کوئی برائی کرنے کا تو نہیں لا رہا، برائی مٹانے کا خیال لا رہا ہوں۔ کہا ہم نے برائی کی جو طاقت تمہارے اندر رکھی ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے کہا ہے۔ جسم بناوٹ ہماری ہے، اس میں بدلاؤ کرو گے تو گنہگار، اس کے اندر جو طاقت رکھی ہے اسے ہمارے کہے کے مطابق کنٹرول کرو، یہ تمہارا کمال ہے۔ وہ ان بلٹ فیچر ختم نہیں ہو سکتا، کنٹرول ہو سکتا ہے، اور تمہیں پابندی ختم کرنے کا نہیں کیا گیا ہے، کنٹرول کرنے کا کیا۔ سمجھنا رہی؟ تو پہلے غیر ضروری باتوں سے شروع کیجیے، غیر ضروری باتوں سے۔ پہلے ہی دن آپ چھت پہ تو نہیں چڑھ جائیں گے، پہلی سیڑھی آئے گی نا، ابھی تو بچہ پیدا ہوتے ہی دوڑنے تو نہیں لگے گا، لڑکے تو پہلے تو اس برائی کی طاقت کے سامنے پہلے لڑکنا تو شروع کریں،
چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں. یہ میرا دل یہ چاہتا ہے، ابھی یوں چاہیے، ابھی یوں چاہیے. بہت چھوٹی چیزیں ہیں یہ. فار ایگزامپل بھائی الماری میں کپڑے تو 20 جوڑی رکھے ہیں آپ، پہننا کیا ہے وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا. اب الماری کے سامنے جب آپ کھڑے ہیں نا تو یہ دیکھو، یہ سمجھانے والی بات نہیں، ایسا پروسیس ہوتا ہی ہے. آپ کو 20 میں سے کوئی ایک پہ دل آتا ہے یہ والا، حالانکہ 20 آپ پہنتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج کیا پہننا ہے اس میں ایک پہ دل آتا ہے کہ آج وہاں فنکشن ہے، اس کے ساتھ یہ، اس کے ساتھ یہ میچنگ بوکے، یہ پرفیکٹ ہے نا. نفس کو یہاں مارو، بہت چھوٹی جگہ ہے، مرے گا بھی آسانی سے. یہاں کچھ نہیں کرنا ہے نا، خالی کپڑے تو دوسرے سلیکٹ کرنے اس ٹائم پہ نہیں، یہ والے پہن جاتے ہیں. یہ ایک چھوڑ کے باقی 19 میں سے کوئی بھی چلے گا آج. سمجھ میں آ رہی ہے؟ فار ایگزامپل چائے پینی ہے تو چائے گھر میں بھی پی سکتا ہے آدمی، ہوٹل 10 طرح کی ہے نا. وہ جیسے ہمارے یہاں وہ رجواڑی والے نے ایک کھولی ہے، اس سے آگے جائیے البیک والا ہے. اور جی آج آپ کا دل ہے چائے تو پیسہ البیک کی پئیں گے تو وہیں کی. کرنا کیا ہے؟ بہت کمزور جگہ ہے، یہاں مارو. اندر سے یہ آواز ہے کہ وہاں کی پینی ہے، وہاں سامنے سے منگوا لو یہیں کی پینی. سمجھ میں آ رہی؟ اپنی خواہش کو مارنے کی عادت پڑے گی چھوٹی 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 جگہ سے، تو پھر بڑی جگہ بھی اس کی آواز کمزور رہے گی. یہاں ایک اور پروسیس ہے، وہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، وہ کھلتی جاتی ہے بات، اب کہاں بیان کریں. مصیبت آدمی کو مصیبت لگتی، بھائی مصیبت کوئی چاہتا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ مصیبت آئے میرے اوپر؟ لیکن دنیا میں ہے کوئی جس پہ نہیں آتی؟ دیکھو آپ کی ہماری انجینئرنگ کیسی ہے، چاہتا کوئی نہیں لیکن آتی سب پہ، چاہے وہ امبانی ہو. بھائی 5,000 کروڑ کی شادی آدمی کروا سکتا ہے لیکن بچے کا علاج نہیں کروا پا رہا ہے. جس بچے پہ 5,000 اس کی شادی پہ اڑائے جا سکتے ہیں، 10-15 ہزار کروڑ اس کو علاج میں نہیں خرچ کیے، سب کرنا ہے لیکن نہیں ہو پا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ مصیبت کوئی چاہتا نہیں کیا ہے لیکن آتی سب پہ ہے نا. یہاں پہ بچے گا کون؟ آئے گی دونوں پہ. وہ جو اپنے آپ کو اپنے خلاف لڑنے کی عادت ڈال رہا ہے، مصیبت پسند تو نہیں ہے نا، آ گئی ہے نا. اب ایک آدمی ہے جس نے ہمیشہ وہی کیا جو پسند تھا، جو اندر سے آئے یوں 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 یوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، ہر چیز کے لیے جو کچھ آواز آئی ہاں کر ڈالو، ابھی ہے پیسے کر ڈالو کر ڈالو کر ڈالو کر ڈالو. اس پہ جب مصیبت پڑتی ہے تو کبھی پسند کے خلاف نہ کیا ہے نہ دیکھا ہے، وہ اتنی بھی ہو تو اتنی بڑی لگتی ہے. اور جس نے اپنے آپ کو اندر سے اپنا ویرودھ پہلے ہی کر رکھا ہے، پسند تو یہ اپن یوں کر ڈالو، پسند تو یہ اپن یوں کر ڈالو، تو اس کو تو عادت ہی پڑی ہوئی ہے پسند کے ویرودھ کی. تو مصیبت آئی بھی تو پسند کے ویرودھ، وہ تو نارمل ہے، اس کے لیے روز کا کام ہے. اس کے لیے اتنی بڑی بھی ہو تو اس کو اتنی لگتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ ہے نا. بہت آسان ہے، اپنے آپ کو پہچانو، رب کی پہچان ہو جائے گی، کیونکہ آپ ہی ہیں اس کو پہچاننے کے لیے. دنیا میں اور کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، آپ اور جن، اور کسی اور کو کہا بھی نہیں گیا ہے نا. تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے. ہم کو پہچانو اور پھر ہماری عبادت کرو، بس. اور کرنا کیا ہے؟ وہ ہوگی کیسے؟ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے آپ کو پہچاننا. آپ پہلے دن 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے، 5 منٹ تو ہو گئے نا بھائی. اب روز 3 گھنٹے اسکرین ٹائم، 4 گھنٹے کا ہمارا آج کا دیکھو، 2 گھنٹے 1 منٹ ہے نا. اب 2 گھنٹہ 1 منٹ سے ڈائریکٹ 10 منٹ پہ تو نہیں آ جائے گا نا، لیکن اس کو بند کر کے 5 منٹ تو ہم سوچ سکتے ہیں.
پھر وہ پروسیس بڑھے گا، 10 منٹ ہوگا، 15 منٹ ہوگا، 20 منٹ ہوگا، پھر یہ ہوگا کہ موبائل چلانے سے زیادہ من آپ کو سوچنے کا کرے گا، کیونکہ اب وہ آپ روز اس کو فالو کر رہے ہیں نا، تو یہ مضبوط ہوگا نا، اور وہ مضبوط ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ کو اس سے زیادہ من اس میں لگے گا. آ رہی سمجھ؟ یہ تصوف یہ ہے بھائی صاحب. وہ 10 انگوٹھیاں اور ہے نا لمبے لمبے بال اور میلے میلے کپڑے، یہ سب تصوف نہیں ہے. ہاں اس لباس میں بھی اگر کوئی یہ دے رہا ہو تو وہ تصوف ہے. صرف میلے کپڑے یہ نہیں کہ گارنٹیڈ کر دیتے کہ غلط آدمی، اس لباس میں بھی وہ اگر یہ دے رہا ہے تو وہ تصوف ہے، اور کوئی تیار ہو کے بھی دے رہا ہے تو وہ تصوف ہے نا. سمجھا رہے؟ مطلب یہ جو سمجھا ہے پیر لوگ کریں، مولانا لوگ، یہ مولانا کا کام یہ ہے، پیر صاحب کا کام یہ ہے نا. پیر صاحب پیر ہو کہ بھی یہ نہ سکھا رہے ہو تو وہ تصوف والے نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور روڈ پہ بیٹھا ہوا آدمی بھی یہ سکھا رہا ہو تو وہ تصوف سکھا رہا ہے. یس. اور یہ ایمان کے ساتھ ہے، یہ بھی سوچ لیجئے. ورنہ بہت سارے جوگی ہیں مگر وہ کنٹرول کرنا نہیں سکھاتے، وہ مارنا سکھاتے. اور مارنا ہمارا مقصد نہیں ہے، کیونکہ وہ گناہ ہے، کیونکہ وہ اس نے بنایا ہے. وہ اس کی بناوٹ میں ہم تھوڑی تبدیلی لا سکتے. وہ مارنا سکھاتے ہیں کہ ختم کر دو، ختم نہیں ہو سکتی، ہمارا کام کنٹرول کرنا ہے. بہت سارے صحابہ کرام ہیں، وہ حدیث مشہور حدیث مبارک، نبی سے زیادہ کوئی اندر کی جس کی طاقت مضبوط ہو اچھائی کی کوئی اور ہو سکتا ہے نا. وہ تو گناہ سے پاک کر ہی نہیں سکتے. گناہ آدمی ہے، وہ بشر ہیں، انسان ہیں، مگر ان کے اندر وہ گناہ کا فیچر ہی نہیں ہے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بہت آسان لفظوں میں بول رہا ہوں ہے نا، ورنہ کہتے ہیں انبیاء معصوم ہیں، یعنی ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. کچھ صحابہ کرام جو حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتے تھے تو یہاں بیٹھے ہیں تو کیسا لگتا ہے، ابھی تو بس آخرت آخرت، اللہ اللہ اللہ، ابھی گھر جائیں گے تو پھر دنیا لگ جائے گی. یہی نہ ہوتا ہے. بس کچھ صحابہ کرام کا آپس میں مشورہ ہوا، اور جب اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتے ہیں تو بس آخرت ہی آخرت یاد آ رہی ہوتی، دنیا چھوڑ دیں، کچھ نہیں، بس اللہ اللہ کریں. یہ اور وہاں سے باہر نکلتے تو پھر دنیا لگ جاتی ہے، اس کو پیسے دینے ہیں، بیوی یہ منگوا رہی ہے، وہاں یوں چل رہا ہے، وہاں یوں چل رہا ہے. تو ہم تو پکے منافق ہوئے، پھر ادھر اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتے ہیں تو آخرت، اور یہاں آئے تو دنیا ہی پھر لگ جاتی ہے. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ ہاں بات تو ٹھیک ہے، وہ سب نے مشورہ آپس میں 8-10 صحابہ کرام تھے، سب نے مشورہ کہ بات تو ٹھیک ہے، تو کرنا کیا ہے؟ مطلب ایک کام کرتے، جن کی بیویاں بیویوں کو طلاق دے دیتے، جن کے گھر ہے گھر بیچ دیتے ہیں، کھیتی مکان سب بیچ دیتے ہیں، جنگلوں میں چلے جائیں گے، سب اللہ 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 کریں گے بس. اب یہ بات ڈیسیجن تو بہت بڑا ہے، تو بات ہوگی تو پہنچے گی نا یار. تو پھر حضور تو حضور ہے، ان کو تو ویسے بھی ان کا رب بے خبر نہیں رکھتا. لیکن بات ہوتے ہوتے پہنچی حضور علیہ السلام تک کہ یہ 8-10 صحابہ کرام ہیں، یہ مشورہ یوں کر رہے تھے آج کہ ڈیسیجن فائنل لے لیتے. اب حضور علیہ السلام کی محفل میں آئیں گے، وہاں سے جنگل، جنگل سے پھر محفل میں آئیں گے، پھر بس اللہ اللہ کرنا اور کچھ نہیں بھائی، سب ختم ہے نا. جب یہ بات حضور علیہ السلام کو پہنچے، بلانے کے بعد کہا انا اعلمکم باللہ. دیکھو اللہ کی پہچان یہی نا مقصود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ کی پہچان رکھتا ہوں. لیکن دوسرا جملہ کیا فرماتے ہیں؟ واتقاکم بہ، اور جتنی زیادہ پہچان میں اس کی رکھتا ہوں اتنا ہی زیادہ اس سے ڈرتا ہوں. وہ غلط بات ہے کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں تو اب ہمیں پابندی کی ضرورت نہیں ہے. حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میں جتنا زیادہ پہچانتا ہوں اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. کیونکہ جو پہچانتا ہے وہ ڈرتا ہے، جو پہچانتا ہی نہیں اس کو تھوڑی ڈر لگتا ہے. بھائی چور کو یہ پتا ہو کہ یہاں کیمرہ لگا ہے تو ڈر لگتا ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہو تو ڈر لگتا ہے. تو جو یہ کہے کہ میں پہنچا ہوا ہوں اس لیے مجھے پابندی کی ضرورت نہیں، تو وہ پہنچا ہوا ہی نہیں ہے. سمجھنا رہی؟ حضور علیہ السلام کیا فرمایا؟ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو پہچانتا ہوں، پھر بھی تمہارے بیچ میں رہتا ہوں. شادی کر رکھی ہے میں نے، گھر ہے میرا، وہاں سے نماز پڑھانے آتا ہوں میں،
یہ پورا حدیث مبارک کا مفہوم ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو ختم کر دو، اس کے بیچ رہ کے اس کو کنٹرول کر. کنٹرول کیا ہے کہ اس کی پہچان جتنی بڑھتی جائے تمہارے اندر ڈر اتنا بڑھتا ہے. اور جب یہ ڈر بڑھ گیا اللہ کا، اب گناہ ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ٹیکنالوجی کیا کرتی ہے؟ آپ پر بھروسہ کیے بغیر آپ کو سرویلنس کرتی ہے، ڈر بڑھاتی ہے آپ کا، اور جو کام اس کو کروانا ہے کرواتی ہے نا. دین کیا کرتا ہے؟ دین آپ پہ بھروسہ کرتا ہے، آپ کو کہتا ہے آپ کے اندر جو فیچر رکھے ہیں غالب کرو اپنی نیکی والے فیچر کو، ہمیں تم پہ بھروسہ ہے، تم ہماری پہچان کر لو گے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو ہے آپ کے اندر، بڑھاؤ اس کو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگان دین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اندر کی اچھائی کو غالب کرے. اللہ ہمارے اندر کی برائی کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہ ہماری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے. نیکیوں پر اللہ میں استقامت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.